اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. مولانا مقتدانا وهادينا بالقاسم محمد وعلى آله الناصرين
المعصومين الهداة المهديين من ركب سفينة نجا واهتدى ومن تخلف عنها غرا فغرق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آپ اللہ سے گزارش ہے کہ مدرسے توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم تعمیری ہوئے بیگم بنت عبداللہ حسین صاحب سے بسم اللہ اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن ایک ایسی حقیقت کی طرف اعلان کر رہا ہے کہ جس کا انکار کسی کے لیے ممکن نہیں۔ عزیزو، اس کائنات میں آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو نبی کو نہ مانتے ہوں۔ بہرحال ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور عزیزو بس موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی کے لیے ممکن نہیں۔ جو آیا ہے بہرحال اسے جانا ہے، کب جانا ہے اس کی خبر نہیں، کب کسے جانا ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ اور عزیزو اسی میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے کہ جب جانا ہے، عزیزو کب جانا ہے معلوم نہیں ہے، تو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے جانے کے لیے، ہمیشہ جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے جب جنازے کو دیکھا جائے تو کہا جائے، اور جو کہا گیا کہ آپ جنازے میں شریک ہوئیے، آپ جنازے کو اٹھائیے، نماز جنازہ میں شریک ہوئیے، تاکہ احساس رہے آج اس کی نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہماری بھی پڑھی جائے گی۔ آج یہ ہمارے کاندھوں پہ ہے، کل ہم بھی کسی کے کاندھوں پہ ہوں گے۔ گویا موت وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بہرحال ہمیں جانا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، احساس کرتا ہے۔ اور عزیزو ہم نے کہا کہ اسے مانتا تو سب ہے لیکن بھول جاتا ہے، عزیزو بھول جاتا ہے کردار کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے۔ عزیزو ہمیں اب آپ دیکھیں، مرنے کا یقین تو سب کو ہے، لیکن اسلام کا عقیدہ ہے کہ مر کے جانا ہے۔ عزیزو مرنا تو سب کو ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن ہم اسلام یہ کہتا ہے مر کے جانا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے، مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے۔ صلوات مر کے جانا ہے یعنی حساب اور کتاب ہے، ساری چیزیں پائی جاتی ہے۔ تو عزیزو یہی عقیدہ ہے، یہی چیز ہے جو انسان کو تیار کرتی ہے اس بات کے لیے کہ اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنے اعمال کو بہتر کر لے۔ مرنے کا یقین تو سب کو ہوتا ہے۔ تو عزیزو ایک بات قرآن نے کہا کہ موت کا ایک ذائقہ ہے، موت کا ایک ذائقہ ہے۔ کیسی موت ہوتی ہے عزیزو، کیسی موت ہوتی ہے؟ روایات میں بتایا گیا، اور روایات میں کئی تشبیہیں دی گئیں عزیزو، موت کے متعلق کئی تشبیہیں دی گئیں۔ کبھی کہا گیا ایسے جیسے کہ ایک زندہ جسم سے اگر قینچی سے کاٹ کاٹ کے الگ کیا جائے تو عزیزو جو تکلیف ہوتی ہے وہی موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ کہیں یہ کہا گیا کہ جیسے خاردار درخت کے اوپر ایک ریشمی لباس کو ڈال دیا جائے اور اسے کھینچ لیا جائے تو جو اس میں تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف موت کی ہوتی ہے۔ تو عزیزو یہ ساری باتیں بتائی گئیں، مگر کہا گیا کہ اہل بیت کا چاہنے والا جب اس کی جان اس کائنات سے نکلتی ہے تو ایسے جیسے پھول سے خوشبو بے زحمت نکل جاتی ہے ویسے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ تو عزیزو قرآن نے کہا موت کا ایک ذائقہ ہے، لیکن یہ ذائقے کا اندازہ نہ ہوتا اگر کربلا والے نہ ہوتے، اگر قاسم سے سوال نہ کیا گیا ہوتا، اگر امام نے شہزادے قاسم سے نہ پوچھا
پوچھا ہوتا اے بیٹا تمہاری نظروں میں موت کیسی ہے، تو شہزادے قاسم نے آواز دی الموت عندی احلی من العسل، اے چچا جان موت ہماری نظروں میں شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ اور عزیزو کربلا والوں میں موت کا ہم نے دیکھا جب قافلہ حسینی چل رہا تھا اور ایک مرتبہ باپ کی آنکھ بند ہوئی، امام کی آنکھ طرح سے بند ہوتی ہے، اس کے بعد زبان پہ کلمہ استرجا کی تلاوت فرمائی، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان علی اکبر نے پڑھ کے اپنے بابا سے سوال کر لیا، اے بابا کیا آپ نے کلمہ استرجا کی تلاوت کیوں فرمائی؟ تو ایک مرتبہ امام نے آواز دی، اے بیٹا ابھی میری آنکھ بند ہو گئی تھی، کوئی کہہ رہا تھا یہ قافلہ آگے آگے چل رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے بابا سے پوچھا، اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ امام نے کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ جیسے ہی امام نے یہ بتایا علی اکبر نے آواز دی، اے بابا جب ہم حق پہ ہیں تو ہمیں موت سے کیا ڈر ہے؟ موت ہم تک آ جائے یا ہم موت تک چلے جائے۔ عزیزو کربلا میں ہمیں یہی نظر آیا، ہر حسین کا چاہنے والا چاہے گود کا بالا ہو چاہے اخیار کی گود کا بالا ہو، ہم نے یہی دیکھا کربلا میں مرنے کے لیے بے چین ہے۔ عزیزو حسین ایک ضعیف صحابی کے جنازے سے واپس آ رہے ہیں، حبیب کے ساتھ ہے، اسی منزل میں ارے خیمے سے ایک بچہ نکلا، خیمے سے ایک بچہ نکلا جس کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ امام نے کہا اے حبیب اس بچے کو روکو، یہ کہاں جا رہا ہے؟ عزیزو حبیب نے بڑھ کے بچے کو آغوش میں لیا، اے بیٹا تم کہاں جا رہے؟ ہم بھی اپنے آقا پہ قربان ہونے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں۔ امام نے کہا اے بیٹا تمہارے لیے بھی جہاد نہیں ہے، تم کس کی اولاد ہو؟ جواب دیتا ہے ارے میں اسی شہید کا بیٹا ہوں جس کے جنازے سے آپ واپس آ رہے ہیں، یعنی مسلم ابن اوسجہ کا لال ہوں۔ عزیز آپ نہ سن سکیں گے، ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، تمہیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو جیسے ہی امام نے یہ کہا پشت خیمہ سے آواز آئی، آقا ایک بیوہ کا ہدیہ ہے، قبول کر لیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ متوسط مرحومہ کامنی بیگم بنت میں جب سکینہ کو
جب سکینہ کو میں جب سکینہ کو تڑپ تڑپ کے یتیماں یہ بہن کرتی ہے بچا لے ظلم یزیدی سے رب سکینہ کو سے شام ہوئی میں جب سکینہ کو تماچے دن کے رخسارے ہو گئے نیلے تماچے سبب سکینہ کو سے شام ہوئی میں جب سکینہ کو خدا کے واسطے ایک بار آئیے بابا خدا کے واسطے ایک بار آئیے کچھ نکھائیے بابا لگا لو سینے سے جائے عرب سکینہ کو سے شام ہوئی میں جب سکینہ کو لہد میں شام کے زندہ میں سو گئی بچی لہد میں شام کے زندہ میں سو گئی بچی جناب فاطمہ کے ساتھ ہو گئی بچی اکیلا چھوڑ کے جاتے ہے سب سکینہ کو شام ہوئی میں جب سکینہ کو ملا جو میرے آئی تو عشر کیسر ملا جو میرے آئی تو عشر کیسر وطن کو جاتے ہم تڑپ کے دیتے ہیں آواز سب سکینہ کو سے شام ہوئی میں جب سکینہ کو بہت دن ہوئے
سب جانتے ہیں میں بیمار ہوں، یہ سب جانتے ہیں میں بیمار ہوں، مگر کون آیا بہت دن ہوئے، جانے والے سلامت رہیں، خدا جانے والے سلامت رہیں، سفر میں ہے کون بار بہت دن ہوئے، بھی یاد ہے سرور اس کا خطرہ، بھی یاد ہے، بس اتنا لکھا تھا بہت دن ہوئے، محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقه لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل
الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا
تتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقه لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي
يا ابن رسول الله، زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك،